ایک بزرگ کا حیرت انگیز واقعہ۔ اخلاص کے نتائج و ثمرات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ایک دن بھوکے تھے، ایک باغ کی طرف گئے اور پھل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جلدی ہی ہاتھ روک دیا کہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ اس باغ میں چوروں کی کمین گاہ بھی تھی۔ جب پولیس آئی، کوئی اور تو پکڑا نہیں گیا۔ بزرگ صاحب پکڑے گئے اور فیصلہ ہوا کہ دونوں ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب ایک ہاتھ کاٹا گیا اور دوسرا ہاتھ کٹنے والا ہی تھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار چیختا چلاتا آیا اور کہا، یہ چور نہیں بلکہ فلاں نام کے اللہ کے ولی ہیں۔ لوگوں نے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ غلطی میری ہے، میں نے ایک ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا تھا، وہ کٹ گیا، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا باندھے رکھتے تھے۔ لیکن ان کو اس بات کی خوشی تھی اور شکر ادا کرتے تھے کہ اس ہاتھ کے کٹ جانے سے لوگ مجھے چور سمجھیں گے، بزرگ نہیں سمجھیں گے، تو مخلوق سے جان چھوٹے گی۔ یہ ٹوکریوں کا کام کرتے تھے اور ٹوکریاں دونوں ہاتھوں سے بنتی ہیں، اور ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ تو اللہ کی قدرت اور شان کہ جب یہ بزرگ ٹوکریاں بناتے تو ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا اور بعد میں کٹا ہوا بن جاتا۔ ایک آدمی کو تجسس ہوا کہ یہ کس طرح ٹوکریاں بناتے ہیں۔ خلوت کے وقت گھر میں جا گھسا، دیکھا کہ ہاتھ صحیح ہے۔ اس نے مشہور کر دیا کہ یہ تو عجیب بندہ ہے، اندر اس کا ہاتھ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے اور اللہ سے شکایت کی، الہام ہوا، مجھے پسند نہیں تھا کہ لوگ میرے خالص بندے کو چور سمجھیں۔ قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی۔ لوگوں کو احکامات کا علم نہیں تھا اور وہ انگریزوں کے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ انگریزوں کے بچے اور عورتیں آئی اور قاری صاحب کے ہاں پناہ گزین ہو گئی۔ جب حالات سازگار ہوئے، وہ عورتیں اور بچے چلے گئے۔ اس کے بعد قاری صاحب کے نام کمشنر کا خط آیا کہ آپ کے نام سالانہ 1 لاکھ کی جائیداد کا فیصلہ ہوا ہے، آپ آ کر کاغذات لے جائیں۔ لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نہیں گئے۔ پھر وہ کمشنر خود آیا تو قاری صاحب نے پوچھا کہ یہ انعام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کمشنر نے کہا کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تو اللہ کے لیے شریعت کے حکم پر عمل کیا ہے، انعام پانے کے جذبے سے یہ عمل نہیں کیا، مجھے اس جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی اخلاص کا ایک نمونہ ہے۔ اخلاص پیدا ہوتا ہے بزرگوں اور صالحین کی صحبت سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر یہ دلیل ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ جن ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور ماہیت نصیب ہوئی، وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ بتانا یہی تھا کہ ان میں اخلاص تھا۔ یہ اخلاص صحبت اور ماہیت ہی کا نتیجہ تھا۔ یہ خبر اللہ نے دی ہے، جس کی خبر میں غلطی کا احتمال نہیں۔